اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ۔ یہ سورہ البینہ کی ایک آیت ہے۔ گویا پورا دین اسلام اسی کے اندر بند ہے۔ پچھلی قوموں کو اسی دین کا حکم دیا گیا تھا کہ اپنے دین کو بالکل خالص کر کے اللہ کی بندگی کرو۔ یہ سورہ انتہائی جامع سورہ ہے اور انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ جب یہ نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے ابی بن کعب جو مسلمانوں کے بہترین قاری سمجھے جاتے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک موقع کے اوپر کہ دین یا قرآن 4 آدمیوں سے سیکھو۔ اس میں ابی بن کعب کا بھی نام ہے۔ تو بلایا نبی علیہ السلام نے ابی کو اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی ہے اور مجھے کہا ہے کہ ابی بن کعب کے سامنے اس کو پڑھو۔ اللہ اکبر۔ پوچھا یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا تھا؟ مجھے بائی نیم کہا کہ ابی بن کعب کے سامنے جا کے پڑھو؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا ہاں تمہارا نام لیا ہے۔ تو خوشی سے آنسو نکل آئے کہ میرے مالک کا، کہ ہاں میرا کیا مقام ہے۔ یعنی یہ وہی انداز ہے جس طرح مالک دوسری جگہ کہتا ہے کہ الرحمن، وہ اللہ الرحمن کیا عظیم ہستی ہے، کسی جاننے والے سے پوچھو، کسی قدردان سے پوچھو، پھر تمہیں پتہ چلے گا اللہ کیا چیز ہے۔ ان شکروں نے اور غداروں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ وما قدر اللہ حق کا قدر، انہوں نے اللہ کی قدر کی نہیں ہے جس طرح اللہ کی قدر کرنا چاہیے تھا۔ کہیں فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارے ہاں اللہ کا کوئی وقار نہیں۔ وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کتنا بڑا رشتہ ہے، ہمارے مالک نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا کوئی حق نہیں تھا اور اس کو کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، تو ہم کیوں نہ اس کی شکر گزاری کریں۔ تو اس انداز سے اس صورت کو جب آپ سنیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صورت کیا صورت ہے، اور ابی بن کعب کس قدر فہم و فراست والے تھے، اور نبی علیہ السلام نے کس طرح ان کے علم کی تعریف کی۔ دوسرے موقع کے اوپر جب آیت الکرسی کے بارے میں جب پوچھا کہ سب سے عظیم تر آیت کون سی ہے، ابی بن کعب سے پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا یہ، پہلے تو انہوں نے کہا قرآن آپ پر نازل ہوا، میں کس طرح بتاؤں؟ ان کا نہیں، میں آپ کا علم آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ پھر میری نظر میں تو قرآن کی ساری آیات عظیم ہیں، لیکن یہ عظیم تر جو آیت ہے یہ آیت الکرسی ہے۔ تو اس طرح بہت ہی علمی چیز آج آپ کے سامنے آ رہی ہے میرے بھائیوں، اس کو ذرا غور سے سننا، اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے میں پوری انسانیت تک یہ ایک اہم مسئلہ پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے انتہائی سادہ الفاظ کے اندر کہ اس زمین کے اوپر اس کائنات کی بہترین مخلوق کون سی ہے اور بدترین مخلوق کون سی ہے۔ اور قرآن کا معجزہ دیکھو کہ قرآن نے ثابت کیا اسی انسان کو، یہ جو انسان ہے یہ اگر ایک بات مان لے تو یہ اس کائنات کی بہترین مخلوق ہے، اور یہ بات اگر نہ مانے تو اس کے بعد یہی انسان ہے جو اس کائنات کی بدترین مخلوق ہے۔ تو اندازہ لگائے کتنا اہم یہ موضوع ہے۔ اور آغاز دیکھیے، مالک فرماتا ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، کہ یہ جو کافر لوگ ہیں، اہل کتاب مشرک ہوں یا یہ دوسرے مشرک ہوں، یہ پہچان کے لیے مشرک یہ یاد رکھیے، جو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، کسی اور کی نظر و نیاز کرتا ہے، کسی اور کے واسطے وسیلے دیتا ہے، رکوع اور سجدے کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے بھروسہ رکھتا ہے، توکل رکھتا ہے، تو وہ مشرک ہے۔ اب ان کی مشرکین کی اقسام ہیں، تو اس طرح بتایا گیا کہ اہل کتاب مشرک ہوں یا یہ دوسرے مشرک ہوں، یہ معاملہ اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ اب یہ بات ماننے والے نہیں تھے حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے ایک بہت ہی واضح قسم کی نشانیاں آ جائیں، یعنی بہت ہی زبردست قسم کے دلائل جب ان کے سامنے آئیں تب وہ کفر و شرک کا زور ٹوٹے گا۔
تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجنا اور یہ قرآن کا نازل کرنا، یہ انتہائی زبردست قسم کے دلائل آپ کے پاس آ گئے حق اور باطل کے۔ اب بالکل حق کو باطل سے علیحدہ کر دیا گیا۔ اب بھی اگر کوئی کہے کہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، پتہ نہیں کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے، تو اس کے اپنے دماغ کی خرابی یاد رکھیے۔ قرآن پڑھنے والا بالکل حق کو پہچان جاتا ہے۔ فرمایا رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ، کہ ایک اللہ کی طرف سے رسول آئے، اور رسول بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے، اور پھر وہ پاکیزہ صحیفے ان کے سامنے پڑھ پڑھ کر سنائیں، اور پاکیزہ صحیفے بھی قرآن جیسے۔ تو اندازہ لگائیے پھر بھی اگر بات کسی کو سمجھ میں نہ آئے، فرمایا فیہا کتب قیمہ، اس کے اندر ایسی آیتیں ہیں کہ جو بالکل محکم آیتیں ہیں، بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ جس طرح سورہ القمر کے اندر فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بتائیے اس سے سادہ کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا ہر انسان سے مخاطب ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ بالکل نصیحت کے لیے آسان ہے، اسے سبق لیا جا سکتا ہے اگر کوئی لینا چاہے۔ وہ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اگر آگے سے انسان یہ جواب دیں گے یہ تو سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو بتاؤ اس سے بڑا کیا مذاق ہو سکتا ہے قرآن کے ساتھ؟ فرمایا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ۔ اب پچھلی قوموں کی گمراہی کے اوپر انگلی رکھی گئی ہے کہ اس سے پہلے اہل کتاب قومیں گزری ہیں، انہوں نے آپس میں تفرقے کیے ہیں۔ گویا آج کے مسلمانوں کو بھی اس میں سبق ہے کہ آج یہ جو فرقے بن گئے ہیں، لوگ سوچتے ہیں یہ فرقہ بندی کاش نہ ہو، فرقہ بندی نہیں ہونی چاہیے، یہ کیوں بن گئے، یہ کیسے بن گئے؟ تو سنو قرآن تمہیں بتا رہا ہے وہ کیسے بن گئے۔ پہلے بھی ایسے ہوا تھا، اب بھی ایسے ہی ہو رہا ہے۔ مالک فرماتا ہے یہ جو تفرقے ہوئے ہیں اہل کتاب کے اندر، یہ کسی لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوئے ہیں، بلکہ جب ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے، بات سمجھائی جا چکی تھی۔ اور دوسری جگہ قرآن میں آیا بغیم بینہم، آپس میں ضد بازیوں کی وجہ سے یہ انہوں نے تفرقے کی، ان علماء نے، ان مشائخ نے۔ حالانکہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، حالانکہ حکم کیا دیا گیا تھا کہ اپنے دین کو بالکل خالص کر کے اللہ کی بندگی کرنا، توحید کو اختیار کرنا، شرک کا رد کرنا، اللہ کو اپنا اکیلا معبود ماننا، حکم تو یہ دیا گیا تھا۔ اس پر قائم رہتے تو کوئی جھگڑا ہی نہ ہوتا، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا آپس میں جھگڑنے کا۔ لیکن انہوں نے تفرقے کیے۔ حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ، بالکل سیدھے ہو کے اپنے مالک اور خالق کی بندگی کرو، سادہ دین ہے، اور پھر صلاۃ کو قائم کرو، زکوٰۃ کا نظام قائم کرو، اور یہ بالکل وذلک دین القیمہ، بالکل سادہ سی بات ہے، یہ دین ہے، دین اسلام تو یہ ہے۔ اور پتہ ہے کتنا سادہ ہے، اپنے مالک کی بندگی کرو، اپنے مالک کو اپنا الہ مانو، اس کو پکارو، وہ تمہارا داتا، وہ مصیبتوں میں کام آنے والا، ہر لمحے چوکنا، نہ نیند نہ اونگ، ہر زبان کا صرف جاننے والا ہے نہیں بلکہ ہر زبان کا خالق ہے۔ تو اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا، جس طرح مالک نے ایک سوالیہ انداز میں جب پوچھا کہ الستُ بربکم، او میں کیا تمہارا، میں رب نہیں ہوں؟ ایک سوال ہے، ہر انسان سے ہر وقت گویا سوال ہے اللہ کی طرف سے، او کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ انسان کہے کہ ہاں مالک تو ہی رب ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا دوسرا سوال آتا ہے پھر کدھر جا رہے ہو؟ یعنی پھر دوسروں کی طرف کیوں جاتے ہو، دوسروں کو کیوں پکارتے ہو؟ جب میں رب ہوں، مجھے رب مانتے بھی ہو، تو پھر دوسروں کی طرف جب تم جاتے ہو تو پھر تمہارے اوپر اللہ کی وہ بات فٹ آ جاتی ہے کہ وما اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ اکثریت اللہ کو اس طرح مانتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک کرتی ہے۔ یہ ساتھ شرک کرنا پتہ نہیں شیطان نے ان کے اندر ایسا ڈال دیا، حالانکہ کسی سے پوچھو، مشرکین مکہ سے پوچھو، سوال کرو، اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ ان سے پوچھو، کٹے سے کٹے مشرک سے پوچھو زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ کہتے تھے اللہ نے۔ وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا ہے، کہتے تھے یہ تو پھر اللہ ہی ہے۔ پھر پوچھا گیا کہاں جا رہے ہو، پھر اتنا کچھ مانتے ہو، کسی سے پوچھو آب کائنات کو روزی کون دیتا ہے، کہیں گے اللہ۔ یہ اولادیں کون دیتا ہے، اللہ دیتا ہے جی۔ کون ہے بگڑی بناتا ہے، اللہ بگڑی بناتا ہے جی۔ مشکل کشا پوری کائنات کا کون ہے، کہیں گے اللہ ہے نا جی۔ اچھا اتنا مانتے ہو تو اس کے بعد پھر چادر چڑھانا ضروری ہے جی، پھر عرس اور میلہ کرنا، پھر ان کے سامنے جا کے رکوع کرنا، سجدے کرنا، بس جی ان کے وسیلے سے وہ سنتا ہے جی، بڑی بڑی بزرگ ہستیاں نا جی، آخر انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں نا جی، اس طریقے سے آگے سے جواب دیتے ہو۔ تو یہی تو شرک ہے۔ اگر کسی نے محنت کی ہے، خالص اللہ کا بندہ بنا ہے، تو اللہ کا اس کے اوپر احسان ہوا ہے، اس کا اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ تم بھی اس کے راستے پر چلو، نیک لوگوں کے راستے پر چلنا ہے۔ یہی سورہ فاتحہ کے اندر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم،
یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، اور یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو بھٹک گئے راستے سے، گمراہ ہو گئے، ان کے راستے پر نہ چلانا۔ دعائیں تو یہ مانگی جا رہی ہیں، اور عملی طور پر ان لوگوں کے راستے پر چل رہے ہیں جن پر اللہ کی لعنت پڑی تھی۔ تو اسی صورت کے اندر یہ چیز بتائی گئی ہے کہ ان کو تو یہی حکم دیا گیا تھا پچھلی قوموں کو بھی کہ بالکل سیدھے ہو کے اپنے مالک اور خالق کی بندگی کرو خالص کر کے، تو انہوں نے اس کے اندر تفرقہ بازی کی۔ اب جب انہوں نے راستہ ٹیڑھا کیا، پھر مالک کی طرف سے ان کے لیے ایک اعلان کیا جا رہا ہے کہ جو بھی اس راستے میں ٹیڑھ پیدا کرے گا یا آئندہ بھی جو بھی کوئی تفرقہ کرے گا اور شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، سنو اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، کہ جنہوں نے بھی کفر کیا ہے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے بڑے بڑے کتابی ہوں، اللہ کے اوپر ایمان رکھنے کے دعوے دار ہوں، اور جنت کو بھی ماننے والے ہوں، جہنم کو بھی ماننے والے ہوں، کتابوں کو ماننے کا دعویٰ کرنے کے بعد اگر وہ اللہ کے ساتھ شرک کریں گے، اور شرک ہمیشہ محبت میں ہی ہوتا ہے، یہود و نصارہ نے محبت کے اندر آ کے انبیاء کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، مشرکین مکہ محبت کے اندر آ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور اس آخری امت نے محبت کے اندر آ کے نبی علیہ السلام کو اللہ کی ذات کا ٹکڑا قرار دیا، نور میں نور اللہ کا عقیدہ گڑھا ہے، پھر ان کو پکارتے ہیں۔ تو جس طرح کا بھی شرک ہوا ہے اللہ کے ساتھ محبت ہی کی وجہ سے ہوتا ہمیشہ، اور جنہوں نے یہ شرک کیا ہے فرمایا یہ ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر رہیں گے، جہنم کی آگ کے اندر، اولئک ہم شر البریہ، یہ ہے بدترین مخلوق اللہ تعالیٰ کی، اس کائنات کے اندر بدترین مخلوق، اگر آپ یعنی آپ کے ذہن میں جتنے یہ جانور آ سکتے ہیں، کتے خنزیر آ سکتے ہیں، گندی نالی کے کیڑے آ سکتے ہیں، ان سے بھی زیادہ اگر کوئی بدترین مخلوق ہے اس زمین کے اوپر، اس کائنات کے اندر، تو وہ یہ شرک کرنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے والے، یا ابراہیم کسی نہیں کہنے والے، یا لات بابا، یا منات بابا، یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، ان کی پکارے لگانے والے۔ اور اس راستے پر چڑھایا کس نے؟ ان کو اندازہ لگے کتنا بڑا ظلم ہوا ہے امت مسلمہ کے ساتھ۔ محمود الحسن صاحب لکھتے ہیں تفسیر شبیر احمد عثمانی کے اندر کہ اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر پکارا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اندازہ لگائیے، یہ دیوبندیوں کی چوٹی کی تفسیر ہے۔ پچھلے دنوں میں یہ صحافی ارشاد بھٹی نے کچھ انٹرویو لیے ہیں طارق جمیل صاحب کے اور طارق مسعود صاحب سے، دوسرے بھی سوال کیے ان کی کتابوں کے اندر جو شرک تھے اس کے بارے میں بھی سوال کیے، لیکن ان کے منہ لٹکے ہوئے تھے، صحیح طریقے سے انہوں نے جواب نہیں دیے، نہ شرک سے بیزاری کا اعلان کیا، چونکہ اپنے اکابرین کی محبت ہے۔ آئندہ یہ ان سے اگر کبھی موقع ملے تو ارشاد بھٹی صاحب یہ بھی ان سے سوال کریں کہ تمہاری چوٹی کی تفسیر کے اندر محمود الحسن تو یہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو پکارنا، مقبول بندوں کو پکارنا، یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے، تو بتاؤ یہ اللہ ہے؟ یا رسول مدد کہنا، یا علی مدد کہنا، یہ ایمان کہاں سے آ گیا؟ جب بڑے بڑے علماء نے اس طرح کے فتوے دیے ہیں، قرآن کے خلاف شرک کے راستے کھولے ہیں، تو پھر بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے منجے ہوئے لیڈر، اندازہ آکسفورڈ پڑھے ہوئے اور ماڈرن علوم کے ماہر بھی، وہ جا کے مزاروں کے اوپر جا کے سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ محبت کے سجدے ہیں، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے۔ اندازہ لگائیے، اپنی ہر تقریر، ہر انٹرویو کا آغاز ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کرنے والے، یو این او میں جا کے اپنی تقریر کا آغاز ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کرنے والے جب پاکستان میں آتے ہیں تو گنج شکر کے مزار پر آ کے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر گویا ہو رہی ہے، اور ان کی حکومت آ جائے تو مزار بنائیں گے، یہ عرس اور میلے کریں گے، یہ ان بڑے بڑے مولویوں سے جن کے شرک ثابت ہو گئے ان سے دعائیں کراتے ہیں۔ اللہ کے بندو، طارق جمیل جیسے عالم دین، اندازہ لگائیے کس طرح شرک کے دائی بنے ہوئے ہیں، اور سمجھتے ان کے سامنے کہا گیا کہ دیکھو تبلیغی نصاب کے اندر، اس فضائل اعمال کے اندر کتنی شرکیہ باتیں ہیں۔ زکریا صاحب تو کہتے ہیں کہ جب میرا دماغی توازن صحیح نہیں تھا اس وقت میں نے یہ کتاب لکھی ہے، اندازہ لگاؤ، اور کہتے ہیں بار بار اس کو پڑھتے رہو تاکہ تمہارا ایمان مضبوط رہے۔ اور ایمان کیا مضبوط رہے؟ قبر سے حضرت نے ہاتھ نکال کر مصافحہ کیا ہے، قبر سے ہاتھ نکال کر اونٹ کو ذبح کر دیا، قبر سے نکل کر آئے ہیں، مشکل کشائی کی ہے فلاں حضرت نے، سارا کچھ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ وہ فضائل اعمال ہوں، تبلیغی نصاب کا جو دوسرا نام ہے، اور یا پھر ان کی فیضان سنت ہوں، یا یہ تفسیر شبیر احمد عثمانی ہو، یا صوفیوں کا تو کہنا ہی کیا، جتنی ان کی کتابیں، عبد القادر جیلانی کی، محی الدین چشتی کی ملفوظات ہیں، مجدد الافسانی کی کتابیں، کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی پیدائش عام انسانوں کی طرح نہیں، یہ تو نور کا معاملہ ہے، نور میں نور اللہ، اللہ نے اپنے نور سے صرف ایک ہی ذات بنائی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندازہ لگائیے۔ اور عبد الحق محدث دہلوی سب اس پر حاشیہ چلاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں بالکل صحیح فرمایا مجدد صاحب نے، اور بس یہ ہوا کہ جب نبی علیہ السلام کو بنایا گیا تو تھوڑا سا نور بچ گیا تھا، اسے ابو بکر اور عمر بنا دیے گئے،
یہ ایک سے ایک کفر کے اوپر نیلے پر دیلا مارتے چلے گئے اللہ کے بندو. انہوں نے آج پوری دنیا میں عدم مچایا ہوا ہے. اور علی انجینئر صاحب بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں, میں ان کو چندے دیتا ہوں. تو بتاؤ پھر اللہ کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ وہ خالص دین کب ہوگا؟ کیونکہ دین کی روح یہ ہے. پچھلی قوموں کو بھی جتنے لوگوں کو اللہ نے جو دین کا وہ حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ خالص دین کا کر کے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, شرک کی ملاوٹ نہ کرنا, ورنہ بے یار و مددگار ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے. تو اللہ کے بندو یہ سب کے لیے فائنل وارننگ ہے اللہ کی طرف سے. گویا یہ اللہ کی کتاب کا آخری فیصلہ ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, کہ آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی, کسی اور کے چڑھاوے نہیں چڑھیں گے, 11ویں اور 12ویں نہیں ہوگی, عرس اور میلے نہیں ہوں گے, یا علی مدد کے نعرے نہیں لگائے جائیں گے, یا رسول مدد نہیں پکارا جائے گا, لبیک یا حسین کی پکاریں نہیں لگیں گی, بری کر کھری یہ پکاریں نہیں لگیں گی, یا محی الدین چشتی پار لگا دے کشتی, مولا علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا, یا غوث المدد. اندازہ لگائیے کتنے کتنے شرک کا اعلان ہے. امت مسلمہ گویا اللہ کے غضب کو اپنے اوپر نازل کرنا چاہتی ہے. تو جب تک اس شرک سے بیزاری کا اعلان نہیں کیا جائے گا دین خالص نہیں ہوگا. اور جو شرک پھیلانے والے ہیں یہ طاغوت ہیں, ان سے بیزاری کا اعلان کرو. ان سارے مسلکوں سے, بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, سلفی ہوں, حنبلی ہوں, یہاں کے یہ سارے کے سارے کہیں نہ کہیں شرک کے ساتھ ان کے ملاپ ہیں. اللہ کے بندو اس وجہ سے اللہ کے عذاب کا کوڑا رک نہیں رہا ہے, امت مسلمہ کے اوپر بڑھتا چلا جا رہا ہے. ان کی خواتین کی بے حرمتی کی جا رہی ہے, ان کے بچوں کو چھیدا جا رہا ہے, لہو لہان ان کے بڑے بڑے شہروں کو کھنڈر بنا دیا گیا ہے. یہ اللہ کا عذاب ہے اور آگے بڑھتا جائے گا, ابھی تو رکنے والا نہیں ہے جب تک تم اللہ کی طرف سے یہ جو دین آیا ہے خالص اس کی طرف رجوع نہیں کرتے ہو. آگے سنو, مالک فرماتا ہے ہمیشہ ہمیشہ اس آگ کے اندر یہ رکھے جائیں گے, اور یہ بدترین مخلوق ہیں اللہ کی زمین کے اوپر. اب اس کے مقابلے میں جو اس بات کو مان لیں, سادہ سی بات ہے, فرمائے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. جو ایمان لائے اپنے مالک اور خالق کے اوپر, کسی کی پرواہ نہ کرے, نہ کسی بڑی پگڑی کو دیکھیں, نہ گدی کو دیکھیں, نہ تعداد کو دیکھیں, نہ ان کے جبے اور دستار کو دیکھیں, نہ وطن پرستی ہو ان کے اندر, نہ قوم پرستی ہو, نہ رواج پرستی ہو, کوئی ان کے اندر شرک کا شائبہ تک نہ ہو. سب شرک کو, کفر کو بالکل اعلان کے ساتھ ملیا میٹ کر کے اللہ کی طرف آئیں, کیونکہ ہمارے مالک کا یہی حکم ہے. فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جو ان سارے اللہ کا دین بگاڑنے والے, دین ناخالص کرنے والے طاغوتوں کا کفر کریں, ان کے منہ کے اوپر تھوکیں. ان کو عالم دین نہیں, ان کو دعاؤں کو لیے نہیں بلانا ہے, اب ان کو امام نہیں بنانا ہے, ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھنی ہیں. یہ مسلک پرست ہیں, یہ فرقہ پرست ہیں, یہ اللہ کے دین کو ناخالص کر دیا انہوں نے, اللہ کے غضب کو للکار دیا انہوں نے. ان کا کفر کرو, ان کے اوپر لات مارو, ان کی سارے مزاروں کے اوپر, ان کی قبروں اور گنبدوں کے اوپر اللہ کے بندو, پھر اللہ کی طرف آؤ, اللہ کے دین کو اختیار کرو جس طرح صحابہ کرام نے اختیار کیا تھا. اور اگر یہ کرو گے تو مالک فرماتا ہے اولئک هم خیر البریہ, یہ بہترین مخلوق ہے اس زمین کے اوپر, یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحت الانہار, یہ پروردگار کی طرف سے ہمیشہ باغوں میں رہیں گے, جنتوں میں رہیں گے. جس جنت کا ذکر کرتے ہیں, جس کی تعریفیں طارق جمیل صاحب بھی بڑے کرتے ہیں, ان خواتین کی, ان حوروں کی, ان باغوں کی اور ان وہاں کے مشروبات کی, بالکل وہ حق ہے. جتنی یہ تعریفیں کرتے ہیں اس سے زیادہ ہے. لیکن یاد رکھیے وہ جنت ان مشرکین کے اوپر اللہ نے حرام کرا دیا جن کے عقیدے کے اندر شرک ہے. فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور ان کی موت آ گئی. باقی جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی توبہ کی گنجائش ہے, توبہ کریں, مالک تحمل والا ہے, ان کو معاف کر دے گا. لیکن اگر توبہ نہ کی, مر گئے پہلوں کی طرح, جس طرح پہلے ان کے اکابرین مر گئے اسی شرک کے اوپر, اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو الاعلیٰ ہوں, یہ سارے کے سارے شرک کے اوپر مرے ہیں. ڈاکٹر اسرار جیسا آدمی وحدت الوجود کے دفاع میں پوری زندگی دلائل دیتے رہے, قرآن سے ثابت کرتے رہے, سورۃ الحشر سے کہ وحدت الوجود ہے, شاہ ولی اللہ کا ساتھ دیتے رہے, اور صوفیوں کے دفاع میں لگے رہے. اللہ کے بندو, اللہ کی کتاب کا دفاع کرو. اگر صحیح معنوں میں عقل رکھتے ہو تو اس طرح کفر و شرک کے اوپر لات مار کے جب اللہ کی طرف آؤ گے تو ان کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں. فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے, ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ جہنم آخر میں جا کے ختم ہو جائے گی, اور کچھ عرصے بعد ہو سکتا ہے, کچھ علماء نے کہا ہے کہ جنت بھی ختم ہو جائے گی. اندازہ لگائیے. مالک فرماتا ہے ہمیشہ وہاں رہیں گے, جنتی ہمیشہ وہاں رہیں گے جنتوں کے اندر. ہاں, جو بڑے بڑے گناہگار ہوں گے وہ جہنم سے آہستہ آہستہ نکلتے رہیں گے, ان کی شفاعت ہوگی,
شفاعت ہوگی جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا۔ سب سے زیادہ شفاعت اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، فرشتے کریں گے، انبیاء کریں گے، نیک لوگ کریں گے، لیکن کسی شرک کرنے والے کی شفاعت کی اللہ اجازت نہ دے گا۔ یا علی مدد کہنے والا، 11ویں کھانے والا، گھوڑے کا پجاری ہو یا گائے کا پجاری ہو، اور 11ویں دینے والا ہو یا 12ویں کے کیک کاٹنے والا ہو، یا تعویذ گنڈے والا ہو، امام زامن والا ہو، عرس اور میلے والا ہو، جمہوریت کے مشرکانہ، اس کے لیے کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر رکھا جائے گا۔ یہ ہونے والا اللہ کے بندوں اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ نکالتا رہے گا، اور اس کے بعد جو آخری جہنمی جنت سے نکلے گا مومن مشرک نہیں ہوگا، اور اس کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جنت دے گا جو زمین سے 50 گنا بڑی زمین جنت ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ اللہ کے سچے وعدے ہیں میرے بھائیوں۔ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہوا، مالک ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے نیک اعمال کی وجہ سے مالک خوش ہوا، اور وہ بھی مالک سے راضی ہو گئے، خوش ہو گئے۔ جو ہم صحابہ اکرام کو کہتے ہیں نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امہات المومنین کو اور خواتین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وجہ سے اللہ راضی ہوا تھا ان کے اوپر، ایمان کی وجہ سے، کوئی مکی اور مدنی ہونے کی وجہ سے نہیں، ایمان خالص کی وجہ سے۔ ورنہ کتنے مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں کہ دیکھو یہ انبیاء کے رشتہ دار تھا صحیح، لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیوی کہاں چلی گئی، نوح علیہ السلام کا بیٹا کہاں چلا گیا اللہ کے بندو، ابراہیم علیہ السلام کا سگا باپ آزر کہاں چلا گیا، نبی علیہ السلام کے چچا، اور کتنے اور رشتہ داروں کا ذکر ہے اللہ کے بندو، اور کتنے دوسرے لوگ تھے جو جانتے بھی نہیں تھے لیکن آئے ہیں، ایمان لائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیسا کرم کیا۔ اور قیامت تک آنے والے جو بھی اس ایمان کو اختیار کریں گے، چاہے وہ مکی ہوں، مدنی ہوں، امریکہ کے ہوں، فرانس کے ہوں، یورپ کے ہوں، یا افریقہ کے ہوں کالے، یا رشین ہوں، چائنیز ہوں، جو بھی اس ایمان کو اختیار کرے گا، توحید کو اختیار کرے گا، رد شرک کرے گا، ان سب سے اللہ راضی ہوگا اور یہ مالک سے خوش ہو جائیں گے۔ فرمایا ذالک لمن خشی ربہ، یہ سب کچھ اس کے لیے ہوگا جو اپنے مالک سے ڈرا ہے، اپنے مالک سے ڈر کر زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اولیاء اللہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو کسی قسم کا غم اور پریشانی نہیں ہوگی۔ اور سنو اولیاء اللہ ہوتے کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کریں اور اللہ پر ایمان لائیں۔ تم نے یہ سمجھا اولیاء اللہ ہواؤں میں اڑنے والے ہوتے ہیں، 12 سال کی کشتی زندہ کرنے، مردے زندہ کرنے والے ہوتے ہیں، خدائی کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، پھر کہتے ہو کرامت نہیں مانتے ہو؟ یہ کرامت نہیں، یہ خدائی ہے جو ان کے اندر ڈال دی گئی ہے۔ اور مرنے کے بعد اندازہ لگائیے، مرنے کے وقت تو انسان مکھیاں نہیں اڑا سکتا اپنے اوپر سے، اتنا عقل نہیں کم کر رہا ہے۔ اور اب تو منو مٹی زمین کے نیچے چلے گئے، ہڈیاں خاک ہو گئیں، ہڈیوں کے پجاریوں، پنجروں کے پجاریوں۔ تم اللہ کے دین کو خالص جب تک نہیں کرو گے تم کسی اصل کے اوپر نہیں ہو، تمہارا انجام ہمیشہ کی آگ ہوگا، جنت کی ان نعمتوں سے محروم کر دیے جاؤ گے، اور اپنے اکابرین کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنا پڑے گا، دل مانے یا نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ ایسے خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔ بقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اس درس کے حوالے سے کوئی سوال ہو یا وضاحت تو میں انشاءاللہ اس کے لیے حاضر ہوں۔